پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ خوف خدا تریاق ہے جو چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اے لوگو، یہ تقوی رب کو راضی کر دیتا ہے، ایمان والے کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو تقوی کا پورا پورا حصہ اختیار کر لو، اور دیکھو بارگاہ رب العزت کے حق میں کوتاہی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اس احسان عظیم کی قدر کرو کہ اس نے اپنی کتاب میں تمہیں کامل اور مکمل تعلیم دے دی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری رہنمائی کے لیے، ایک ایک لمحے کی رہنمائی کے لیے اس نے پوری کامل کتاب تمہیں عطا کر دی ہے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ تمہارے لیے راستے کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کر دیا تاکہ جھوٹے اور سچے کھل کر سامنے آ جائیں۔ اور آج کا زمانہ جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جھوٹے اور سچے بالکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کی بات کہہ رہا ہے۔ میڈیا جو خرابی پھیلانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میڈیا کو حق اور باطل کو فرق کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگوں کے سامنے حقیقت سامنے آ رہی ہے، کون کون کتنے کتنے غلط کام کرتا رہا اور کون کون کتنے کتنے جھوٹ بولتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ اے لوگو، اس لیے تمہارا احسان یہ ہے کہ خود اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اور پھر ایک بہت پتے کی بات، پہلے خطبے میں مدینہ کی ریاست میں پہلا خطبہ جو دیا گیا، پاکستان کی ریاست میں یہ پہلا خطبہ سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول کا فرمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرو اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانو۔ بس یہی ایک جملہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا پاکستان دوبارہ سے سنور جائے گا، سنبھل جائے گا۔ ہم نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست اور اللہ کے دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے ہم اس کو کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ہم اس کو کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کی عزت کی جا رہی ہے، اور غریب آدمیوں کو لائن میں قطار میں کھڑا کر کے آٹے اور دال کے پیچھے بھگا دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا انسانوں کو۔ یہ اللہ کے دشمن ہے جو انسانوں کو، ان ظالموں کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، جو مفاد پرست ہیں، اور ان افراد کی بے عزتی کرتے ہیں جو غریب نادار ہیں۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اے لوگو، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانو اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرو۔ جانو وہی رب العزت ہے، وہی مولا برحق ہے جس نے تمہیں اپنے دین کامل سے منتخب کیا، تمہارا نام مسلمان رکھا، اور تاکہ اس لیے رکھا کہ جو برباد ہونا چاہتا ہے تو اس حالت میں ہو کہ حجت پوری ہو چکی۔ جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر رہا ہے تاکہ کسی بندے کو اس بات کا شکوہ نہ ہو کہ مجھے حق بات کا پتہ نہیں چلا تھا، اللہ کے حکم کا پتہ نہیں چلا تھا، اللہ کے رسول کی مرضی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس لیے اے لوگو، اللہ نے یہ حجت قائم کر دی ہے تاکہ کوئی عذر کرنے والا عذر کر نہ سکے، اور بات سامنے آ چکی ہے سب کے سامنے۔ اور جو زندہ رہے اس طرح زندہ رہے کہ اپنے زندہ رہنے کی دلیل اور حجت اس کے پاس ہو۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول نے پھر یہ کلمات ادا کیے کہ دیکھو، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری قوتوں کا، طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ اور دیکھو، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو جو بندہ اس رشتے کو درست کر لیتا ہے جو اس کے اور اس کے پروردگار کے مابین ہے، اس کے درمیان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان میں کچھ معاملات ہیں وہ ان کو درست کر دے گا۔ حضرات، یہ بھی ایک گولڈن ورڈز کی صورت میں ایک خوبصورت جملہ، سنہری الفاظ میں لکھا جانے والا جملہ، اور ہماری دنیا کو سنوارنے والا جملہ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں جو معاملات ہیں تم ان کو درست کر لو، اور تمہارے اور بندوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا۔ تمہارے معاملات وہاں پر درست ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لو۔ اللہ کے ساتھ جھوٹ مت بولو، اللہ کو فریب دینے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اللہ کو فریب دے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اسے فریب میں شکار کر دے گا۔ جو اللہ کے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے اس پر مسلط کر کے اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔
اس لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان بہت ہی عظیم الشان فرمان ہے، اے لوگو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، تمہارے ساتھیوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کو درست کر دے گا۔ اور پھر آپ نے آخری باتیں یہ ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہی اصل حکومت ہے، وہ انسانوں پر حکومت کرتا ہے، اللہ کی حکومت تم پر ہے، اور انسان اسی کے حق میں اپنے فیصلے، انسانوں کے حق میں وہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ انسان اپنے پروردگار کا مالک نہیں ہے، اللہ انسانوں کا مالک ہے، انسان اللہ کا مالک نہیں ہے۔ نہ انہیں خالق ارض و سما کی کسی بات پر کوئی قابو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے فیصلے سے منع نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ نے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ بھی خوبصورت ارشاد فرمایا ہماری سمجھ کے لیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ جملہ آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خطرات سے خوف زدہ ہونے کے بجائے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کی جائے۔ یہ جو بلیک واٹر کی صورت میں بے شمار آج کل چہم گوئیاں چل رہی ہیں، تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، اسلام آباد پورے گھیرے میں لیا جا چکا ہے، بے شمار گھر کرائے پہ لے چکے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں پر چھاپنیاں بن چکی ہیں، بے شمار یہ ساری خوف پیدا کرنے والی باتیں اگرچہ ہیں، لیکن اللہ والا اس سے خوف میں آنے کے بجائے اپنی ہمت کو دوبارہ سے جمع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امتحان کا وقت ابھی تو آیا ہے، میدان جنگ میں ابھی امتحان کا وقت آیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بات ماننے والا اور کون ہے جو اللہ کے دشمن کی بات ماننے والا۔ اس لیے ان خبروں سے خوف زدہ ہونے کے بجائے ایمان کو تازہ کیجئے، اپنے اندر دوبارہ سے اس قوت کو جمع کیجئے جس کا نام ایمان ہے، جس کا نام اللہ پہ توکل ہے، جس کا نام اللہ پہ بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ یہ 27 رمضان، یہ جمعے کا دن، یہ تاسیس پاکستان اس بنیاد پر دوبارہ سے ہمیں سنبھلنے کا موقع دے دے گی کہ اگر ہم اللہ پر دوبارہ توکل اور بھروسہ کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کبریائی اور عظمت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ہم میں نہ کوئی طاقت ہے، نہ قوت، نہ قدرت ہے، نہ طاقت، وہ خدا کی مہربانی اور اس کی مدد سے ہے جو بھی ہمارے پاس ہے۔ ہماری نیوکلیر پاور اگر محفوظ ہے تو ہماری کسی تدبیر سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے محفوظ ہے، اس کی تقدیر سے محفوظ ہے، جس نے تمام تر حالات کے باوجود ہمیں اس قابل بنایا کہ برے سے برے حکمران آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھر بھی سنبھال کے رکھتا رہا، طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مسلسل اب بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بظاہر اگرچہ بے شمار حالات ہمیں نازک تر نظر آ رہے ہیں، لیکن معاملات انسانوں کی صرف تدبیر سے نہیں چلتے، اللہ کی تقدیر سے بھی چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا ہے، اس سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس طاقت اور قدرت ہے وہ خدا کی مہربانی، اور وہی بلند و بالا اور وہی شان و شوکت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا اختتام اس بات پر اختیار کیا کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ اللہ اکبر وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خطبہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو باقاعدہ ایک پرنٹڈ شکل میں لکھا ہوا آپ کو دیا جائے اور اس مسجد میں اس کو باہم پہنچایا جائے۔ آپ میں سے جو صاحب بھی اس خطبہ جمعہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے تبرک کے طور پر موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے رسول کے اس پیغام کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بھائیوں میں عام کریں، دوستوں میں عام کریں، اہل پاکستان میں اس کو عام کریں، تاکہ ہماری مشکل اور ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس یوم جمعہ کی برکت سے، اس آخری عشرے کی برکت سے، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے واسطے سے ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنا محبت کرنے والا، اپنے رسول سے عقیدت رکھنے والا اور اس کی باتوں کا ماننے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔